میں نے سب کی سنی اور انیق ناجی صاحب کے ایک چچا ہیں علی اکبر عباس. وہ ایک زمانے میں پی ٹی وی کے کنٹرولر ہوا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ اچھی یاد اللہ تھی. بزرگ تھے, سینئر تھے, بلکہ آئینہ ابصار جب شروع ہوا کتابی شکل میں تو اس میں انہوں نے ایک حوصلہ افزائی کا اور اپنی ساتھ دینے کے وعدے کا خط بھی دیا جو اس وقت چھپا بھی تھا, بلکہ اپنی ایک غزل بھی عنایت کی جو اس کتابی شکل کی پبلیکیشن میں ساتھ چھپی تھی. تو اس زمانے میں جب یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں تھیں اور انڈر پروسیس تھیں تو پاکستان میں احمدیہ لیڈرشپ اور خاص طور پر جو وہاں اویلیبل تھے ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی کے طور پر اس وقت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب ہوا کرتے تھے, موجودہ امام جماعت احمدیہ. تو ان کے اوپر اس وقت اور دیگر 4-5 احمدیوں کے اوپر اسی طرح جھوٹا کیس بنا کے تو وہ جیل میں تھے جھنگ میں. وہ 10-15 دن جس طرح گزرے ہیں جب تک جتنا دن وہ جیل میں رہے ہیں اس کی کیفیت کو احمدی اور آمد الناس احمدی جن کے ابھی اپنے ویلاگ میں انہوں نے بہت ہی ہمدردی سے ذکر کیا ہے, عام پسا ہوا مزدور احمدی, غریب احمدی جس کے چندے پہ لیڈرشپ مرسیڈیزوں میں گھوم رہی ہے, تو اصل جو گزرتی ہے یا اس درد کو اور کرب کو جو محسوس کرنے والا ہے وہ وہی پیسا ہوا احمدی, عام احمدی جس کی کوئی ملاقات بھی ناظر اعلیٰ سے ملنے مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سارا پاکستان اٹھ کے جا کے ملنے چل پڑتا ہے. وہ تو کسی کام سے گئے, ملاقات ہو گئی نہ ہوئی, امیر مقامی ہے, ایز اے امیر مقامی ان کے کندھوں پر تو ساری جماعت کا بوجھ ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جن کے وہ امیر بنا کے چھوڑے گئے ہوتے ہیں پیچھے, لیکن عام عورتیں بچے جو جن کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ابھی اپنے تازہ ترین ویلاگ میں انیق ناجی صاحب نے کیا ہے, تو وہ تو پرسنلی جا کے نہیں مل پاتے, یہ ممکن نہیں ہوتا. تو جب وہ جیل میں تھے تو اس میں کرب کی کیفیت تھی اور سارا کچھ چل رہا تھا. تو ان دنوں میں ان کے چچا سے ملا جا کے کہ آئی جی جیل خانہ جات میجر ضیاء الحسن جو تھے وہ میرے علم میں تھا کہ وہ ان کے بیچ میٹ ہیں, دوست ہیں, اچھا تعلق ہے ان کا. تو میں نے کہا جی کہ وہ میاں صاحب یعنی امیر مقامی ناظر اعلیٰ اس وقت جو جیل میں تھے ان سے ملاقات کرنے جانا ہے, اور نارمل عام ملاقات نہیں, پروٹوکول ارینج کر کے دیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جیل خانوں کے تو آپ نے منہ کالے کیے ہوئے ہوتے ہیں, پہلی دفعہ آپ نے روشنی گرفتار کر کے جیل میں رکھی ہوئی ہے. تو خیر اس پہ جب ان سے بات چلی تو ایگزیکٹلی ان کا بھی جب ترحم کا, ہمدردی کا یہ رنگ تھا کہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور یہ کب تک چلے گا اور دیکھیں نا آپ. تو اس زمانے میں میں نے ان سے ان کے دفتر میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ جس وقت قوم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اصول اور ایک ویلیو سسٹم کے قیام کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں تو وہ حالات واقعی بڑے انفیوریبل ہوتے ہیں. ان کو پھر میں نے اس وقت گزارش کی کہ جس دن حضرت عیسیٰ کو صلیب دی گئی ہے اس دن ساتھ 2 چوروں کو بھی پھانسی دی, وہیں ان کو بھی سزا دی گئی تھی. اور رومن امپائر کا جو سرکاری میڈیم اور سرکاری ریکارڈ ہے تاریخی طور پر وہ ان چوروں کا تو ذکر کرتا ہے کہ اس دن ان کو پھانسی ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نان بینگ اور نان اینٹیٹی اور ناقابل ذکر قسم کی ان کی حیثیت تھی اس وقت کی رومن امپائر اور اس وقت کی جو اکثریت تھی ان کی نظر میں کہ وہ اپنے تاریخی ریکارڈ میں حضرت عیسیٰ کی صلیب دیے جانے کا رومن امپائر کا تاریخی ریکارڈ ذکر نہیں کرتا. بعد میں آپ کے سن کی ابتدا جو ہے وہ عیسوی کیلنڈر سے ہونی تھی, وہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں, آفٹر دی ڈیتھ آف کرائسٹ اینڈ بیفور دی ڈیتھ آف کرائسٹ.
BC اینڈ AC AD کے ساتھ آپ لوگوں نے باتیں کرنی تھی. لیکن جس وقت وہ واقعہ ہونے جا رہا تھا اس وقت ان چوروں کی تو کوئی اتنی اہمیت تھی کہ ان کی پھانسی کا اور ان کی صلیب کا ذکر کر دیا گیا. حضرت عیسیٰ کا اس وقت کوئی ذکر نہیں تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ہم آلموسٹ اسی دورانیے میں سے گزر رہے ہیں، اور اگر آج مرزا مسرور احمد کو جیل میں ڈالنا اور ایسے ہی ضمانت ایک چنوٹ کا جج اس کی منسوخ کر دے اپنے، ظاہر ہے آرڈرز کہاں سے جاتے ہیں، سلسلہ کیا ہوتا ہے، پلیز کن کو کرنا ہوتا ہے، یہ ساری اندھے تو نہیں ہے، نظر آ رہا ہے کہ کیسے ہوتا ہے یہ سارا کچھ. لیکن اور جو چور ہیں وہ آفیشل ریکارڈ کا حصہ ہیں، ان کی ٹرالیاں بھر بھر کے وہ فائلیں جاری ہوتی ہیں ان کی. وہ ہر وقت آپ کا میڈیا جو ہے وہ ان کے لیے وقف ہے. نہیں بات ہو رہی تو وہ جو اس زمانے میں عیسویت کا اور حضرت عیسیٰ کی کیفیات کا استعارہ ہیں، ان کا آپ کس طرح ذکر کریں گے؟ رومن امپائر نے تو ان کا ذکر، ان کے تاریخی مورخین نے تو ان کا ذکر کوئی نہیں کیا ہوا. تو جناب ہم خیر انہوں نے میجر ضیاء الحسن کو اسی وقت فون بھی کیا، میرے بیٹھے ہوئے کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اور بتایا ان کو کہ یہ میرے سامنے بیٹھا نوجوانوں اور یہ اس طرح ملنا چاہتے ہیں اور یہ بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک الگ فضل ہے کہ انہوں نے جب ہمارے لیے پورا ارینج کر دیا اور ہم تیار تھے اگلے دن جانے کے لیے، اسی دن رات کو 10-11 بجے تک خبر آ گئی کہ وہ رہا ہو کے واپس آ گئے ہیں، ربوہ پہنچ گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں ملنے بھی گیا، اور وہ ایک الگ حصہ تھا. وہ بھی اس وقت بتانا ضروری ہے کیونکہ انیک ناجی صاحب کے ولاگ کا زیادہ فوکس تھا عام احمدی سے ہمدردی کا. تو اس زمانے میں جس وقت رات کو 10-11 بجے یہ خبر ملی تو میں نے اپنے ایک دوست کو جو اس وقت ایک اسٹوڈنٹ تھے فون پہ بتایا کہ وہ ناظر صاحب والا یعنی میاں صاحب رہا ہو کے خبر ملی ہے کہ ربوہ پہنچ گئے ہیں، جبکہ ہم نے اگلے دن جانا تھا جھنگ جیل میں ان سے وہ سو کارڈ پروٹوکول کی ارینج کی ہوئی ملاقات کرنے. تو اس بندے نے مجھے یعنی میرے دوست نے جو مجھ سے بھی 3-4 سال چھوٹا ہے، مجھے بڑی نام لے دیتا ہوں ڈاکٹر مقبول، اب آج کل تو وہ ماشاءاللہ فزکسٹ ہیں اور ویل نون فزسسٹ ہیں دنیا میں. تو اس وقت ہی واز جسٹ اے اسٹوڈنٹ آف MPhil. تو مجھے کہتا ہے کہ اچھا جناح سپر میں اس وقت گورنمنٹ سویٹس شاید کھلی ہوگی، لیٹ نائٹ کھلی رہتی ہے، آپ اس طرح کریں کہ فوراً جائیں اور جا کے تو وہاں سے مٹھائی لے آئیں اور خود کھائیں، اپنے بھائی اور جو بھی کوئی پاس ہے سب کو کھلائیں. میں کل ملنے آؤں گا اور یہ مٹھائی میری طرف سے ہے، اس کے پیسے میں کل آ کے آپ کو دوں گا، لیکن کھا آپ ابھی لیں میری طرف سے. اور اتنی اس میں لہجے میں وہ اتنا مطلب ارنسٹ قسم کا ان کا وہ تھا لہجہ کہ ہم واقعی اسی وقت گئے، جا کے مٹھائی لائے، کھائی اور بیٹھے سیلیبریٹ کیا جس طرح کر سکتے تھے بیٹھے بیٹھے. اور اگلے دن وہ 10 بجے ہمیں سوئے ہوئے اس نے آ کے اٹھایا، وہ کہتے لو جی تھوڑے پیسے مٹھائی دے اور ماشاءاللہ اور گلے ملا اور یہ وہ. اور اس بندے کی اس وقت تک امیر مقامی اور ناظر اعلیٰ سے ایک بھی ملاقات نہیں تھی، لیکن جو اس کے اندر کیفیت تھی اس کے جیل جانے کی اور اس وقت کی اس حالت کی. میں 2-3 دن کے بعد جا کے ملا ناظر اعلیٰ آفس میں جا کے موجودہ حضرت صاحب سے. تو میں نے کہا جی مجھے تو آ گئے ہیں آپ، تو ملنے تو آیا ہی ہوں، لیکن ساتھ خوشی بھی ہوئی آپ کے جیل جانے کی. تو جیسا اس وقت ان کا انداز تھا میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے کہا جی آپ نے میرا کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن آپ ہمارے ابھی صرف ایک انتظامی سربراہ تھے، اور آپ کے انتظامی سربراہ کی اس طرح ظالمانہ گرفتاری کے اوپر جو کنسرن کا لیول تھا، وہ میرا ایک خشک اور پیور سائنسز پڑھنے والا دوست، اس کے دل میں آپ کی یہ کیفیت پائی جا رہی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ ابھی جائیں اور جا کے مٹھائی کھائیں میری طرف سے. ہی واز سو کنسرنڈ. اور ابھی آپ ہمارے صرف انتظامی سربراہ تھے.